آدمی کی نیتوں میں اخلاص ہو. ارے کیوں کر رہا؟ کہ اللہ راضی ہو جائے بس، اور کچھ نہیں. کون راضی ہو؟ ہاں. پھر اس کو اچھا نہیں لگے گا کہ اخبار میں اس کا نام آئے، پوسٹر میں اس کا نام آئے، اس کو اچھا نہیں لگے گا. کہنے بھائی مہربانی کرو ہمارا نام کہیں مت دو. بہت یکسوئی کے ساتھ لگا رہے گا، بس اوپر والا راضی ہونا چاہیے بس. میرا اور کوئی داعیہ نہیں ہے. اور اخلص الدین یکفی کا قلیل. ارے اپنے دین کو تھوڑا سا اللہ کے لیے کر لے، بہت کام آئے گا قیامت کے دن. اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ سب جذبے پر غالب آنا چاہیے. میرا کوئی داعیہ نہ ہو، مجھے مقام ملے، مجھے پوزیشن ملے، مجھے واہ واہ ملے، لوگ میری تعریف کریں اور لوگ مجھ سے رائے مشورہ لیں. بزرگوں اس کو ذہن میں مت آنے دو. دور دور تک مجھے کوئی پوچھے نہ پوچھے، مجھے اللہ کے لیے کرنا، اور میرے کرنے کو اللہ جانتا ہے. حضرت عمر کے پاس لسٹ آئی شہداء کی. غالباً حضرت ابو عبیدہ نے جراح نے روانہ کی. امیر المومنین یہ اب نام صحابہ کے لکھ کر کے بھیجے، یہ شہید ہو گئے، یہ شہید ہو گئے، یہ شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ٹھنڈی سانس لے کے کہا یہ وہ ہے جس کو ہم جانتے، اور بہت شہید ہو گئے جس کو ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ جانتا ہے. بالکل کام کی جان ہے یہ. کیا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے نیکی میں کسی کی شرکت کو پسند نہیں کرتا، اور اگر کر لے تو پھر مردود بنا کر اس کے منہ پہ مارتا ہے، اور یہ نیکی اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. پھر جہنمی کہتے ہیں بھائی صاحب کون ہو تم، کہاں سے آئے، کیا گناہ کر کے آئے؟ تمہارے آنے سے جہنم کی آگ کو اور تیز کر دیا گیا. ہاں پھر یہ نیکی جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے. وہ نیکی جو آدمی کی مغفرت کا ذریعہ بن سکتی تھی، وہ نیکی جو جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتی تھی، وہ نیکی صرف نیتوں کے بگاڑ پر مردود قرار دی جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بہت آسانی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے وقت کئی مرتبہ بے ہوش ہو جاتے تھے. حضرت مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ پانولی کے پرانوں کے جوڑ میں، گجرات کا جوڑ ہو رہا تھا پرانوں کا، فجر کی نماز کے بعد یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاص والی حدیث بیان کرتے کرتے کئی مرتبہ ہچکیاں لے کے رو دیے کہ اللہ کیا ہوگا اگر نیتوں میں بگاڑ آ گیا، کیا چیز کام آئے گی آخرت کے اندر؟ جمع رہے گا جو اللہ کے لیے کرے گا. اور ایک بات فرمائی، اپنے کرنے پر نگاہ مت ڈالو، اللہ کو اس کی ذات کو سامنے رکھ کر چلو. ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم سے کیا ہوگا، ہم کیا کرنے کی قدرت و طاقت رکھتے ہیں؟ اپنے کرنے پر مطمئن نہ ہو، بلکہ کہتے ہیں نا بھائی نیکی کر کے اکڑ مت، مردود قرار دیا جائے گا. اور جو آدمی گناہ کر کے معافی مانگے وہ مقبول قرار دیا جاتا اللہ کے یہاں. اپنی نیکی پر اکڑے نہیں بلکہ ڈرے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نماز سے بڑھ کر کس کی نماز ہوگی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے ابو بکر اپنی نماز میں یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اللہ معاف کر دے. جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھ سکے. اکڑے نہیں، ڈرتا رہے. گناہ کر کے معافی مانگنا سمجھ میں آتا ہے، اور نیکی کر کے معافی مانگنا سمجھ میں نہیں آتا. اصل یہی ہے کہ آدمی نیکی کر کے اللہ سے مانگے، اللہ معاف کر دے. حق ادا نہیں کر سکے، کیا کہتے ہیں گشت سے واپس آؤ تو کیا کرو کہ بھائی کیا چوری کر کے آیا کیا؟ ہمیں نہیں، اللہ حق ادا نہیں کر سکا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہم تم کے شمار میں ما عبدنا کا حق کا عبادت کا، معرفنا کا حق کا معرفت کا. اے مالک معاف کر دے، تجھ کو جیسے پہچاننا چاہیے تھا نہیں پہچان سکے، اور جیسے تیری عبادت کرنی چاہیے تھی تیری عبادت نہیں کر سکے. یہ تین باتیں ہوں اس دعوت کے پیچھے تو اس میں رنگ آئے گا، جان آئے گی، طاقت آئے گی. پھر یہ جا کر پکڑے گی دلوں کو. باتیں نہیں پکڑتی، دلوں کو پکڑے گی بات، جا کر دلوں میں اترے گی اور خدا اتارے گا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا تم تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے، عیسائی بن جائیں گے، زہر پی لیں گے، جان دے دیں گے، جل جائیں گے. فرمایا بابا کس نے ایمان قبول کیا؟ ہمارے دلوں میں ایمان تو ٹھونسا گیا. ایسی قربانیوں کی برکت سے اللہ باطل کی دلوں میں ایمان کو ٹھونسے گا. حق ادا کر